بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 177 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حیوان منوی اور انسان کی انگلیوں کے نشانات کا باہم اختلاف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ دراصل قرآن کریم کے سائنسی معجزات کا بیان چل رہا تھا، تو جدید سائنس نے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے ان کی تائید قرآن کریم کی آیات سے بھی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ چند مثالیں چل رہی تھیں، جن میں سے ہم نے کچھ مثالیں گزشتہ اسباق میں پڑھ لیں۔ آج مزید 2 مثالیں، حیوان منوی اور انسان کی انگلیوں کے نشانات کا باہم اختلاف، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، جدید طب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انسان کی منی کا جو سیال مادہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے حیوانات پر مشتمل ہے، جنہیں حیوانات منویہ کہا جاتا ہے، اور ان کا جو نظر آنا ہے وہ محض آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے یہ، بلکہ اس کے لیے مائکروسکوپ خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے جس سے یہ دکھائی دے سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر حیوان ایسا ہے، ہر جرثومہ ایسا ہے جس کا ایک سر، گردن اور دم ہوتی ہے، یعنی سپرم جس کو کہا جاتا ہے، عام الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ سپرم ہوتے ہیں، انسان کی جو منی ہوتی ہے اس میں ذرات ہوتے ہیں، سپرم ہوتے ہیں، جو کہ جب جو ہے وہ 2 نر اور مادے کا ملاپ ہوتا ہے تو جو نر سے جو خارج ہوتی ہے منی، اس کے منی کے اندر جو ہے وہ سپرم ہوتے ہیں، جو کہ رحم مادر کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جو ایک انڈا ہوتا ہے جو رحم مادر کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر حمل ٹھہرتا ہے۔ تو یہ جو جدید سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ انسان کی منی کا جو سیال مادہ ہے اس کے اندر سپرم ہوتے ہیں، جن کا سر بھی ہوتا ہے، گردن بھی ہوتی ہے اور دم بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ قرآن نے بہت پہلے اس کا انکشاف کر دیا تھا، اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے۔ جب یہ سپرم جو ہے وہ رحم مادر میں جو ہے وہ اس مادہ انڈے کے ساتھ مل جاتا ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ اس کو حاملہ بنا دیتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رحم بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی چیز رحم میں داخل نہیں ہوتی۔ باقی جو ہوتے ہیں وہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جو ہے وہ سپرم جو ہوتے ہیں، اور باقی جو ہوتے ہیں جب ایک داخل ہو گیا اور انڈے کے ساتھ وہ مل گیا، جو مادہ انڈے کے ساتھ ہے، حمل ٹھہر گیا، تو باقی کے جو ہوں گے وہ مر جائیں گے، وہ جو ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے، پھر اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ رحم کا سر جو ہے جو اس کا جو منہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی سائنسی پہلو کو قرآن کریم نے جو ہے وہ بیان کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے، بسم ربک الذی خلق یعنی بسم اللہ پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ جو آیت ہے یہ ایک ایسے معجزے پر مشتمل ہے جس کا ظہور کئی صدیوں بعد مائکروسکوپ کی ایجاد سے ممکن ہوا، یعنی ایسا بلیغ معجزہ ہے کہ صدیوں بعد جا کر کے اس کا پتہ چلا۔ اس کے نزول کے وقت جو ہے وہ اس کا ظہور نہیں ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی، یہاں تک کہ جب یہ مائکروسکوپ دوربین ایجاد ہوئی اور اس سے پتہ چلا کہ جو ہے وہ انسانی مادے کے اندر جو ہے وہ سپرم ہوتے ہیں، جن کی سر بھی ہوتا ہے، گردن بھی ہوتی ہے اور دم بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی قدرت نے انسان کو کس طرح وجود میں لایا ہے، اللہ کی قدرت سے انسان کیسے وجود میں آتا ہے۔ دوسری چیز ہے انسان کی انگلیوں کے نشانات کا باہم اختلاف، یعنی تمام انسانوں کی انگلیاں جو ہیں وہ ان کے نشانات جو ہیں وہ ہر ایک کسی سے مختلف ہیں، کسی کے نشانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ جو ہے وہ گزشتہ صدی میں 1884 میں انگلینڈ میں انسانی فنگر پرنٹس کا جو ہے وہ تجربہ ہوا، اور اس کو شخص کو پہچاننے کے لیے جو ہے وہ فنگر پرنٹس کا استعمال کیا گیا، تو اس میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ ہر کسی انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں فنگر پرنٹس، کسی کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔
انسانی انگلیوں کی کھال جو ہے، جو جلد ہے، یہ بالکل باریک لکیروں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور یہ لکیریں مختلف قسم کی ہیں، کوئی لکیر کمانوں کی طرح ہے اور کوئی کڑیوں جیسی ہے، تو کوئی کس طرح ہے، مطلب مختلف ہیں پوری زندگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لکیریں تبدیل نہیں ہوتی، ایک جیسی ہی رہتی ہیں۔ بقیہ اعضاء تبدیل ہو جائیں گے، تمام اعضاء ایک دوسرے کے متشابہ بھی ہو سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں، لیکن انگلیوں کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ یہ نہ تو ایک جیسی ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ ایک معجزہ الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھنے پر دلیل قائم کرنے میں انگلیوں کے پوروں کو کیوں اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انگلی کے پورے سے دوبارہ زندہ کر دیں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے اس میں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کریں گے، ہم ضرور جمع کریں گے۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک درست کر دیں۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ ایک دوسرے سے باہم مختلف ہیں، ان کا کوئی کسی کے ساتھ یکسانیت نہیں ہے، اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مشابہت نہیں ہے، بالکل ہر کسی انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے قرآن کریم نے اس کا انکشاف بہت پہلے کر دیا تھا۔ ثامناً الحیوان المنوی، اکتشف الطب الحدیث ان هذا السائل من منی الانسان يحوي حيوانات صغيرة تسمى الحيوانات المنوية، وهي لا ترى بالعين المجردة إنما ترى بالميكروسكوب، وكل حيوان منها له رأس ورقبة وذيل يشبه دودة العلق في شكلها ورسمها، وأن هذا الحيوان يختلط بالبويزة الأنثوية فيلحقها، فإذا ما تم اللقاح انطبق عنق الرحم فلم يدخل شيء من بعده إلى الرحم، وأما بقية الحيوانات فتموت۔ وهذه الناحية العلمية وهي أن الحيوان المنوي يشبه العلق في الشكل والرسم، فقد أثبتها القرآن، استمع إلى قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق۔ فهذه الآية معجزة بليغة من معجزات القرآن لم يظهر وقت نزولها ولا بعده بمئات السنين، إلى أن اكتشف المجاهر المكبر الميكروسكوب وعرف كيف يكون الإنسان بقدرة الله، إلى أن اكتشف المجاهر المكبر الميكروسكوب وعرف كيف يكون الانسان بقدرت اللہ۔ آٹھویں چیز وہ حیوان منوی ہے۔ جدید طب نے یہ انکشاف کیا کہ انسان کی منی کا یہ سیال مادہ چھوٹے چھوٹے حیوانات پر مشتمل ہے، جنہیں حیوانات منویہ کہا جاتا ہے، اور ان کا دیکھنا محض آنکھ سے ممکن نہیں بلکہ یہ مائکروسکوپ خوردبین سے ہی دکھائی دے سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر حیوان کا ایک سر، گردن اور دم ہوتی ہے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں جونک کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس حیوان کا ملاپ جب ننھے سے مادہ انڈے کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اسے حاملہ بنا دیتا ہے، اور جب برابری کا یہ عمل پورا ہو جاتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ فلم يدخل شيء من بعده الى الرحم، تو جو ہے اس کے بعد کوئی چیز بھی رحم میں داخل نہیں ہوتی۔ البتہ باقی حیوانات منویہ مر جاتے ہیں، یعنی وہ تو ہزاروں میں تعداد میں ہوتے ہیں، تو وہ جو باقی بچ جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ اور اسی سائنسی پہلو یعنی حیوان منویہ کا شکل و صورت میں جونک کے مشابہ ہونا، اس کو جو ہے وہ قرآن نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آپ توجہ کریں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، وہ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک ایسا بلیغ معجزہ ہے جس کا ظہور اس کے نزول کے وقت اور نہ ہی اس کے بعد کئی صدیوں تک ہو سکا، یہاں تک کہ مائکروسکوپ خوردبین کی ایجاد ہوئی، وعرفہ، اور یوں معلوم ہوا کہ اللہ کی قدرت سے انسان کس طرح وجود میں آتا ہے۔
تاسعاً اختلاف بصمات الإنسان في القرن الماضي سنة 84 بعد 1800 استعملت في انكلترا رسميا طريقة للتعرف على الشخص بواسطة بصمات الأصابع، وأصبحت هذه الطريقة متبعة في جميع البلاد، ذلك لأن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة وعلى عدة أنواع أقواس أعراف دوامات، وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة، وجميع أعضاء الجسم تتشابه أحيانا، ولكن الأصابع لها مميزات خاصة إذ أنها لا تتشابه ولا تتقارب، وهنا المعجزة الإلهية. فلماذا اختار الله سبحانه بنان الإنسان في إقامة الدليل على البعث؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا۔ نویں چیز جو ہے وہ انسانی انگلیوں کے نشانات کا باہم اختلاف ہے۔ گزشتہ صدی 1884 میں انگلینڈ میں سرکاری طور پر فنگر پرنٹس کے ذریعے شخص کو پہچاننے کا طریقہ استعمال کیا گیا، پھر تمام ملکوں میں سے یہ طریقہ جو ہے وہ چل پڑا۔ لأن بشرۃ الاصابع مغطات، یہ اس لیے ہوا کہ انسانی انگلیوں کی کھال باریک لکیروں سے ڈھکی ہوتی ہے، وعلی عدۃ انواع، اور یہ لکیریں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی لکیر کمانوں اور کڑیوں جیسی اور کوئی پھرکیوں کی طرح۔ ان لکیروں میں پوری زندگی تبدیلی نہیں آتی اور تمام اجزاء، جبکہ بقیہ جسم کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے متشابہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان انگلیوں کی امتیازی خصوصیات ہیں کیونکہ نہ تو وہ باہم یکساں ہوتی ہیں اور نہ ہی قریب۔ یہ ایک معجزہ الہیہ ہے۔ فلماذا اختار اللہ سبحانہ بنان الانسانی، اسی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھنے پر دلیل قائم کرنے میں انگلیوں کے پوروں کو کیوں اختیار کیا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ ہم ضرور جمع کریں گے کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک درست کر دیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 10ویں فصل قرآن کریم کے سائنسی معجزات کے حیوان منوی اور انگلیوں کے نشانات کے باہم اختلاف کی تفصیل پڑھی ہے کہ یہ دو چیزیں بھی جس کا جدید سائنس نے ابھی انکشاف کیا ہے، یہ قرآن نے بہت پہلے ہی بتا دی تھی کہ انسان کے پوروں کے نشانات الگ الگ ہیں، اور اسی طرح حیوان منوی جو ہے یعنی انسان کی منی کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ حیوانات ہوتے ہیں جنہیں حیوانات منویہ کہا جاتا ہے، اور جن کا دیکھنا جو ہے وہ مائکروسکوپ سے ہی ممکن ہے، اس کے بغیر وہ نظر نہیں آتے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہے۔ نمبر 1، انسانی منی چھوٹے چھوٹے حیوانات منویہ پر مشتمل ہے جو جونک کے مشابہ ہیں، یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ نمبر 2، فنگر پرنٹ سے شخصی پہچان کا طریقہ سب سے پہلے کس صدی میں اور کہاں شروع ہوا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔